حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کسی کی بچی سے شادی کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس شخص نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اپنی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ چند روز کے بعد اس شخص کا قتل ہو گیا۔ اب قتل کرنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا، اور مقتول کے لوگ اس تلاش میں تھے کہ قاتل کا پتہ چل جائے، قاتل آخر ہے کون؟ کیا وہ شخص ہے جس نے نکاح کے لیے بچی طلب کیا تھا، اس نے قتل کیا، یا کسی اور نے قتل کیا؟ تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے کہ فلاں قاتل ہے تو فلاں قاتل ہے تو فلاں قاتل ہوتا ہی ہے۔ لوگ اندازے سے ایک دوسرے پہ الزام عائد کر رہے تھے کہ اس شخص کا قاتل فلاں فلاں ہے۔ بات اتنی گمبھیر ہو گئی تھی، معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک دوسرے سے جنگ کی کیفیت ہو گئی تھی، بالکل سنگین معاملہ ہو گیا تھا، خون خرابے کی نوبت تک آنے والی تھی۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ذرا پوچھ کر کے بتا دیجیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے۔ اگر آپ اللہ سے پوچھ کر کے بتا دیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا اور لوگوں کا بہت نقصان ہو جائے گا، جانی اور مالی سب نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ کر کے بتائیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ توراۃ میں قتل کے سلسلے میں کوئی حکم نافذ نہیں ہوا تھا۔ قاتل اگر ہے، قاتل کا پتہ چل جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ جیسے اسلام کے اندر ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توراۃ کے اندر قتل کی سزا کیا ہوگی اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اصرار کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر کے بتائیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، ہماری قوم یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ اس شخص سے کہو کہ ایک بکرا ذبح کرے، ایک گائے ذبح کرے۔ گائے اس کو بچڑا بھی کہتے ہیں، ایک بچڑا ذبح کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بکرا ذبح کرو، بچڑا ذبح کرو۔ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم سے استہزاء کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے معاملے میں، اللہ کی باتوں میں آپ سے استہزاء کروں گا، آپ سے مذاق کروں گا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے حکم کیا کہ تم بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، بچڑا ذبح کرو، اور اس بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا یا اس کے جسم کا کون تھا بھی ایک ٹکڑا اس کے جسم سے لگاؤ، مردے کی مقتول کے جسم سے لگاؤ، وہ زندہ ہو کر کے خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون۔ آسان سی بات کہہ رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن یہودی اس کی فطرت ہے پیش لگانا، اس کی فطرت میں داخل ہے حجتیں کرنا، وہی آسانی سے کسی کام کو کر لینا اس کی فطرت کے خلاف کام۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے اللہ نے کہا کہ ہمیں بچڑا ذبح کرنے کے لیے، تو بچڑا کیسا ذبح کریں، بچڑا کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے پوچھے اور پوچھا کہ بچڑا کیسا ہو؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ نہ جوان نہ بچہ ہو نہ بوڑھا ہو، درمیانی انداز کا ہو۔
پھر اس نے کہا کہ مجھے بات ابھی سمجھ نہیں آئی، متشابہہ ہے، مجھے شبہ ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ اس بچڑے کا رنگ کیسا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ہماری قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ اس کا رنگ کیسا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا کہ مجھے کیسا بچڑا لینا ہے، کیسی گائے لینی ہے، یہ بتا دیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشیر بتایا کہ وہ ایسا ہو جو کھیتوں میں نہ چلی ہو اور کھیت کی سینچائی نہ کی ہو یا کسی گاڑی کے ساتھ نہ لگی ہو، اس طریقے کا بچڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات ان سے کہی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو گئی کہ مجھے کیسا بچڑا لینا ہے۔ ان کے جگہ باقی سوالات کرنے کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جیسے اللہ نے کہا ایک بچڑا ذبح کرو اور اس کے گوشت کو لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا، وہ کون سا بھی بچڑا اگر بچڑا ذبح کر لیتے اور اس کام کو انجام دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن ان کے بار بار سوال کرنے سے ان کی پیچیدگیاں اور بڑھتی ہیں۔ بار بار سوال کرنے کا رنگ کیسا ہو، جسم کے اعتبار سے کیسا ہو، پھر وہ کام کیسا کیا ہو، کیفیت کیا ہو، بار بار سوال کرنے سے خود بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے، پیچیدگیاں آتی گئیں۔ بہرکہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ کھیتوں میں کام نہ کیے ہو، کھیت کی سینچائی نہ کیے ہو، بالکل عیب سے پاک۔ اس کے بعد وہ لوگ اس بچڑے کی تلاش میں نکل گئے۔ بچڑا عام طور پر جو ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے، زرد رنگ کا بچڑے بہت کم نظر آتے ہیں، ایسا نہیں، نظر کم آتے ہیں۔ یہ لوگ تلاش میں نکل گئے، لیکن یہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس کی تلاش میں نکل گئے اور پھر کہاں ملا آپ کو، یہ باتیں حدیث کے اندر نہیں ہے، البتہ بنی اسرائیل کی روایت ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، لیکن حدیث نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لوگ اللہ سے بار بار سوال نہ کرتے تو جو کون سا بھی بچڑا ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا تھا، لیکن ان کے سوال کرنے سے ان کی پیچیدگیاں اور مسائل بڑھ گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اس زرد رنگ کے بچڑے کی تلاش نکل گئے جو درمیانی ہو، عیب سے پاک ہو اور پھر اس کا رنگ زرد ہو اور بالکل بچہ بھی نہ ہو، بوڑھا بھی نہ ہو، درمیانی قد کا ہو، تلاش نکل گیا۔ تلاشتے وہ لوگ ایک شخص کے گھر تک پہنچے جس شخص کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی بچہ یتیم تھا اور اس کی بوڑھی ماں تھی، بیٹا تھا اور بوڑھی ماں تھی۔ وہ بیٹا اپنے ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، خدمت گزار تھا۔ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتے تھے اور اس کے پاس وہ بچڑا موجود تھا جس کی طرف اللہ نے نشاندہی کر دی تھی۔ اب ادھر ان لوگوں کو بچڑا بھی خریدنا اور ادھر اس یتیم کی پرورش بھی کرنا، اس یتیم کو فراوانی کے ساتھ اللہ مال بھی عطا کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ نظام اللہ نے بنا دیا ادھر یہ لوگ اپنا کام کر لیں، ادھر جو ہے بچے کا فائدہ ہو جائے، چونکہ بچہ یتیم ہے، ماں اس کی بوڑھی ہے اور وہ بچہ ماں کی خدمت کرتا ہے، تو ماں کی خدمت کرنے کے عوض اللہ اس کو دولت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ماں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ماں کی خدمت کرنے سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس لیے جن کے والدین زندہ ہو یا اگر والدہ زندہ ہو ان کی خدمت دل جان سے کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ تو میں کیا وہ لوگ وہاں تک پہنچے جہاں وہ بچڑا تھا، جو کیفیت بتائی گئی تھی بچڑا ویسے ہی تھا، اس سے قیمت لگائی گئی۔ تو اس بچے نے اس کی قیمت یہ لگائی کہ یہ بچڑا جتنا بڑا ہے، جتنا وزن ہے، اتنا ہی وزن میں سونا دینا پڑے گا، سونے کے بدلے بالکل برابر تول ہوگا۔ ایک ترازو کے اندر یہ بچڑا ہوگا، دوسرے پلڑے کے اندر
بچڑا آپ کو عطا کی جائے گا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل اللہ سے بار بار پوچھتے یہاں تک پہنچے، نمک جہاں تک ہے اب تو لینا ہی لینا۔ اب یہ ذرا چاہنا نہیں، چونکہ وہ بچڑا اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا، لینا اسی سے اور اسی قیمت پہ لینا جو قیمت وہ بچڑے والا ہمیں کہے گا بولے گا۔ چنانچہ بات طے ہو گئی کہ اس بچڑے کی قیمت سونے کے برابر ہے، ایک پلے میں سونا ہو دوسرے پلے میں بچڑا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اس شخص سے، اس یتیم بچے سے سونے کے عوض بچڑے کو خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر کو آئے، بچڑا کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول شخص کے جسم سے لگایا۔ جسم سے لگاتے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر کے بتلا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کس نے کیا، اور پھر وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ صرف اتنا بتانے کے لیے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ بتا ذرا کو اپنا گوشت ٹکڑا اس کو لگا دو، لیکن ان لوگوں کے سوال کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھتی گئی۔ بہر ایک اچھی قیمت میں اپنا بچڑا خریدے، اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے لگا اور مقتول کھڑا ہو کر کے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور زندہ ہونے کے بعد کہہ دیا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ بات واضح ہو گئی، پھر وہاں سے وہ شخص پھر دوبارہ مر گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں پر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ حکم دیتا مقتول کو، مردے کو کہ تم زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کی قدرت ہے۔ اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیے اڑ جائے گا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں قبر پر ہاتھ مارتے تو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ طریقے بھی تھے اور بھی بہت سے طریقے تھے جو اللہ آسانی کے ساتھ حکم دیتے اور وہ مقتول زندہ ہو جاتا۔ دوسری بات، مقتول زندہ نہ بھی ہوتا تو اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے ذریعے سے ڈائریکٹ بتا دیتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ سے کوئی پوچھتا نہیں، اللہ ڈائریکٹ کہتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ اس شخص کا قاتل فلاں شخص ہے، اس کو پکڑو۔ لیکن یہ بھی نہیں، بات یہ ہے اصل میں مفسرین نے لکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی بات بغیر حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ حکمت کے تحت کوئی کام کرتے ہیں اور جیسے مخلوق ہوتی ہے ویسا اس کا مزاج ہوتا ہے اور جس راہ پہ وہ چلتے ہیں اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو سبق دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر گاؤں پرستی عام تھی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی تو دیکھا کہ کچھ لوگ گاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بھی ایسے ہی کچھ طریقہ بتا دیجیے کہ میں بھی گائے کی پرستش کر لوں، پوجا کروں۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، یہ شرک، اللہ نے اس سے منع کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور 40 دن کوہ طور پر رہے، اس درمیان میں ان کی قوم میں سے ایک شخص سامری تذرہ پیچھے آ چکا۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے مٹی اٹھا رکھا تھا، اس مٹی کو اس بچڑے کے اندر داخل کیا تو اس کے اندر روح پیدا ہو گئی، جان پیدا ہو گئی اور اس کے لوگ پرستش شروع کر دیے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ تھا کہ اس کی تم پرستش کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو، یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس کو تم اپنے ہاتھ سے قتل کر دے رہے ہو وہ تمہارا کیا نفع پہنچائے گا، وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا، وہ تمہیں کیا کام آ سکتا ہے۔ یہ پیغام اس زمانے کے لوگوں کو دینا تھا اللہ کو کہ جس گائے کی پوجا تم کرنا چاہتے ہو، جس گائے کی پوجے کے لیے تم خواہش مند ہو، جس گائے کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر رہے ہو۔